ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین الملقب بطہ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں عزائے بنت رسول الثقلین مادر حضرات حسنین خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی آج پہلی مجلس ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا شہزادی کی عزا کے انتظام میں اہتمام میں مصروف ہیں، شرکت فرما رہے ہیں، منتظمین بھی، شرکت کرنے والے بھی، تمام افراد پروردگار عالم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کی شرکت کو قبول فرمائے، سب کی عزاداری کو قبول فرمائے، سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے۔ روز محشر ان تمام افراد کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ گفتگو کرنے کے لیے وہ سورہ جو منسوب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب عطا کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے نسلہ ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر نزول کے اعتبار سے مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا ہے۔ آیات کے اعتبار سے 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، یعنی صرف اور صرف
3 आयतें सूरह कौसर में परवरदिगार आलम ने रखी हैं और माना और मफाहिम के एतबार से कुरान मजीद का बहरे बेकरां है, दरियाए ज़ख़ार है। माना मफाहिम का ऐसा दरिया कि अज़ल से लेकर अबद तक अगर कोई इसका तर्जुमा करता रहे तो सूरा बड़ा हो जाएगा, सारे माना छोटे हो जाएंगे, सारे मफाहिम छोटे हो जाएंगे। आगाज हुआ है सूरे का इन्ना आतैना कल कौसर, रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया। एक एक लफ्ज़ की तफसील बयान करता चलूँगा इंशाअल्लाह आज और कल, और परसों इंशाअल्लाह फ़िदक के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे और फ़िदक की तफसीलात बयान करेंगे हर साल की तरह। शुरू की 2 मजलिसें सूरह कौसर से मंसूब रहेंगी और आखिर की तीसरी मजलिस जो मेरे हिस्से में आई है वो इंशाअल्लाह फ़िदक के सिलसिले से उसमें गुफ्तगू होगी। इन्ना अल्लाह ने यहाँ उस ज़मीर को रखा है अरबी अदब के एतबार से कि जो ज़मीर जमा के लिए इस्तेमाल होती है। जमा ताअद्दुद प्लूरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के लिए जो ज़मीर बोली जाती है उसको जमा की ज़मीर बोलते हैं। और कुरान मजीद में ऐसे तकरीबन 4 सूरे हैं कि जो इन्ना से शुरू हुए हैं। सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सूरह नूह, इन्ना अरसलना नूहन। सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। जमा की ज़मीर है, लेकिन अल्लाह ने जमा की ज़मीर को अपने लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि अल्लाह तो वाहिद है और वाहिद में भी अहद है अल्लाह, फिर भी जमा की ज़मीर को अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। इसकी तफासिर में 2 वजहें और 2 असबाब तफसीर में बयान हुए हैं। अल्लाह वाहिद की ज़मीर वहाँ इस्तेमाल करता है कि जहाँ पर अल्लाह को, लोगों को, अपने बंदों को अपनी वहदानियत और तौहीद की तरफ लाना हो, अपनी वहदानियत की तरफ मुतवज्जे फरमाना हो, वहाँ अल्लाह वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल करता है। मसलन इन्ननी अनल्लाह, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह लोगों को अपनी तौहीद की दावत दे रहा है, वहदानियत की दावत दे रहा है। दूसरी जगह अल्लाह वाहिद की ज़मीर वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ कोई काम अल्लाह बग़ैर किसी वसीले और बग़ैर किसी वास्ते के अंजाम देता है। मसलन वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नात और इंसानात को मैंने पैदा किया है, किसी और ने पैदा नहीं किया है। मैं ही खालिक हूँ, किसी और को खालिक मत समझना। मैं ही खिलकत करने वाला हूँ, किसी और को खिलकत करने वाला मत समझना। जमा की ज़मीर कहाँ इस्तेमाल करता है परवरदिगार? पहली वजह, जहां अल्लाह को अपनी अजमत बयान करना हो, अपनी फजीलत बयान करना हो। अपनी अजमत बयान करने की क्यों जरूरत है अल्लाह को? किस वजह से जरूरत है? ताकि उस चीज की अजमत समझ में आए जिसको वो अता कर रहा है, जिसको वो दे रहा है, जो चीज वो देना चाह रहा है, वो जो चीज भेजना चाह रहा है। मसलन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने नाजिल किया है। हमारी अजमत समझो ताकि कुरान की अजमत समझ में आए, हमारी अहमियत समझो ताकि कुरान की अहमियत समझ में आए, हमारी फजीलत समझो ताकि कुरान की फजीलत समझ में आए। तो अल्लाह जमा की ज़मीर कहां इस्तेमाल करता है? जहां अपनी अजमत बयान करना हो। अपनी अजमत क्यों बयान करना है? ताकि उसकी अजमत समझ में आए कि जिसको वो दे रहा है, जिसको भेज रहा है, जिसको नाजिल कर रहा है। अब अल्लाह अपनी अजमत बयान कर रहा है, हमने ये कौसर अता किया है, हमारी अजमत समझो ताकि कौसर की अजमत समझ में आए, हमारी बुलंदी समझो ताकि कौसर की बुलंदी समझ में आए, हमारी फजीलत समझो ताकि कौसर की फजीलत समझ में आए। हमारी फजीलत समझो ताकि कौसर की फजीलत समझ में आए। हमारी फजीलत समझो ताकि कौसर की फजीलत समझ में आए। हमारी फजीलत समझो ताकि कौसर की फजीलत समझ में आए। हमारी फजीलत समझो ताकि कौसर की फजीलत समझ में आए। अब महसूस फरमाइएगा
جو کوثر عطا کر رہا ہے وہ اپنی عظمت سمجھا کے بتا رہا ہے کہ مجھے پہچانو میں کتنا عظیم ہوں. دو حصے ہیں. ایک شخصیت عطا کر رہی ہے, ایک شخصیت کو عطا کیا جا رہا ہے. جو عطا کر رہا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. جس کو عطا کیا جا رہا ہے بندوں میں اس سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے. محسوس فرما رہے ہیں؟ جو عطا کر رہا ہے اس سے بڑا بھی کوئی نہیں. جس کو عطا کیا جا رہا ہے بندوں میں اس سے بڑا بھی کوئی نہیں. عطا کرنے والا بھی بڑا, جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا. اب کس میں ہمت ہے اس کوثر کی تفسیر بیان کرنے کی کہ جو عطا کرنے والے خدا کی طرف سے ملی ہو, وہ اس کو عطا کیا گیا اس رسول کو ملی ہو. کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا کوثر کی, کوئی وضاحت بیان کر ہی نہیں سکتا کوثر کی, کوئی ڈیٹیل بیان کر ہی نہیں سکتا کوثر کی, کوئی تفصیلات بیان کر ہی نہیں سکتا کوثر کی. ہاں, بس وہ تفسیر بیان کر سکتا ہے جس کو کوثر عطا ہوا ہے. توجہ عزیزو, بس وہ بیان کر سکتا ہے کوثر کی تفسیر جس کو کوثر عطا ہوا ہے. اور وہ بھی جب بیان کرے گا تو بیٹھے بیٹھے بیان نہیں کر سکتا, پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا. وہ رسول بھی جب کوثر کی تفسیر بیان کرے گا تو پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا. رسول شہزادی کے احترام میں پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کون رسول کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے رسول کو سب کچھ دیا ہے. چاند, سورج, ستارے, زمین, آسمان, فلک, ملک. لے میرے حبیب, سورج بنا رہا ہوں تیرے لیے, چاند بنا رہا ہوں تیرے لیے, فلک بنا رہا ہوں تیرے لیے, ملک بنا رہا ہوں تیرے لیے, شجر بنا رہا ہوں تیرے لیے, یہ حجر بنا رہا ہوں تیرے لیے, یہ آسمان کا شامیانہ تیرے لیے, زمین بنا رہا ہوں تیرے لیے, یہ سورج چاند ستاروں کی قندیلیں تیرے لیے, یہ کوثر کا پانی تیرے لیے, محشر تیرے لیے, جنت تیرے لیے, یہ خلد تیرے لیے, یہ عدن تیرے لیے, سلسبیل تیرے لیے. اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے, لیکن پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا. وہ اللہ جو اپنے حبیب کو سب کچھ دے رہا ہے, باپ کا سایہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ باپ کا سایہ کیوں سر سے اٹھا لے رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کائنات انسانیت میں کوئی بھی ایسا انسان ہو جس کے احترام میں میرے رسول کو کھڑے ہونا پڑے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کائنات انسانیت میں کوئی بھی ایسا انسان ہو جس کے احترام میں میرے رسول کو کھڑے ہونا پڑے. یعنی اللہ نے بتایا ساری کائنات میرے رسول کے لیے کھڑی ہوگی, میرا رسول کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. جہاں بھی رسول جائے سب پر واجب ہے رسول کے لیے کھڑے ہو. شب معراج چوتھے آسمان پر رسول پہنچے, روایت بتاتی ہے کہ سارے انبیاء ملے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے, سارے اولیاء ملے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے. یعنی نبیوں پہ واجب ہے رسول کے لیے کھڑے ہو, وصیوں پہ واجب ہے رسول کے لیے کھڑے ہو, ولیوں پہ واجب ہے رسول کے لیے کھڑے ہو. یعنی ساری کائنات جس کے لیے کھڑی ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. محمد جس کے لیے کھڑا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جس کے لیے رسول کھڑا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. شہزادی فاطمہ کے آنے سے رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. دو جملے ہیں روایت میں, اس دخلت علیہ السلام, جب بھی شہزادی بزم رسالت میں آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. جب بھی کا مطلب ایک مرتبہ آئیں گی تو ایک مرتبہ رسول کھڑے ہوں گے, 70 مرتبہ آئیں گی تو 70 مرتبہ رسول کھڑے ہوں گے. دوسری روایت میں اسقامت بھی ہے, اس دخلت بھی ہے, اسقامت بھی ہے. اسقامت مطلب جب بھی شہزادی کھڑی ہوں گی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی فاطمہ اگر ایک مرتبہ کھڑی ہوں گی تو رسول ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے. فاطمہ اگر 70 مرتبہ کھڑی ہوں گی تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے. جب بھی فاطمہ کھڑی ہوں گی رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوں گے.
फातिमा के एहतराम में रसूल खड़े होते थे, अली के एहतराम में रसूल खड़े नहीं होते थे। महसूस फरमाइएगा, फातिमा के एहतराम में रसूल खड़े होते थे, अली के एहतराम में भी रसूल खड़े नहीं होते थे। लेकिन फजीलतों का एक बाम मुलाजा फरमाइए, फातिमा के एहतराम में रसूल खड़े होते थे, अली के एहतराम में रसूल खड़े नहीं होते थे। लेकिन क्या कीजिए इसको, अली आते थे तो अली के एहतराम में फातिमा खड़ी होती थी, फातिमा के एहतराम में रसूल खड़े होते थे। भाई अली के एहतराम में तो रसूल खड़े नहीं होते थे, लेकिन अली के एहतराम में फातिमा खड़ी हुई, फातिमा के एहतराम में रसूल खड़े होते थे। जितनी भी सरदारियां हैं कायनात में, सारी की सारी शहजादी फातिमा के घर में है। आप तो खामोश हो गए, सन्नाटे में आ गए। जितनी भी सरदारियां हैं सब शहजादी फातिमा के घर में हैं। यकीन ना हो तो चादर ततहीर का हिसार देखिए, जितने लोग चादर ततहीर में जमा हुए हैं, बाप नबियों का सरदार, शोहर वलियों का सरदार, खुद औरतों के सरदार, बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार, जितने भी मनसब हैं परवरदिगार आलम के दिए हुए, सब शहजादी फातिमा के घर में हैं। क्या क्या मनसब है अल्लाह के दिए हुए? नबूवत, इमामत, रिसालत, खिलाफत, विलायत, विसायत, सब शहजादी फातिमा के घर में है। नबूवत भी फातिमा के घर में है, इमामत भी फातिमा के घर में है, विलायत भी फातिमा के घर में है, खिलाफत भी फातिमा के घर में है, विसायत भी फातिमा के घर में है। वापस चले जाइए वही, अली के एहतराम में रसूल खड़े नहीं होते थे, लेकिन अली के एहतराम में फातिमा खड़ी होती थी, फातिमा के एहतराम में रसूल खड़े होते थे। एक और शख्सियत थी, लाख दुनिया उसे काफिर कहे, लेकिन जैसे ही बज़ में आते थे, बाप के एहतराम में अली खड़े होते थे, अली के एहतराम में फातिमा खड़ी होती थी, फातिमा के एहतराम में नबी खड़े होते थे। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो जो मुझे देख रहा है उसके कद से पता चलना चाहिए, उसके उठे हुए हाथों से पता चलना चाहिए, उसके बुलंद लहजे से पता चलना चाहिए कि दिल में कितनी मोहब्बतें अबू तालिब समोई हुई है, अली के बाप की कितनी मोहब्बत दिल में है। लाख दुनिया अबू तालिब को काफिर कहे, लेकिन तारीख इंसानियत का अकेला इंसान है अबू तालिब, जिसके एहतराम में नबूवत भी खड़ी, इमामत भी खड़ी, विलायत भी खड़ी, रिसालत भी खड़ी। महसूस फरमा रहे हैं आप? महसूस फरमाइए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना, हमें पहचानो ताकि कौसर को पहचान सको, हमारी अजमत को समझो ताकि कौसर की अजमत को समझ सको। हमने ये कौसर अता किया है, हमने ये कौसर दिया है, अपने हबीब तक हमने ये कौसर पहुंचाया है। हमारी अजमत समझो, हमारी फजीलत समझो, हमारी बुलंदी समझो, ताकि कौसर की बुलंदी समझ में आए, कौसर की अजमत समझ में आए, कौसर की रिफत समझ में आए। आगे आयत बढ़ी, इन्ना आतैना, इन्ना आतैना, हमने अता किया। इन्ना से चल के अता पे आ जाइए। अब किसने अता किया? हमने, अल्लाह ने अता किया है। यहां भी दो लफ्ज हैं, एक है एता, एक है ईता। ये आतैना एता से बना है। एता और ईता में फर्क यह है कि ईता वहां इस्तेमाल होता है जहां देने वाला बड़ा भी हो सकता है, बराबर वाला भी हो सकता है, वहां ईता इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एता जिससे आतैना बना है, यह वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां देने वाला बुलंद हो, देने वाला बड़ा हो।
عطا کرنے والا عالی ہو، عطا کرنے والا افضل ہو. یعنی اللہ نے اپنی افضلیت بیان کرتے ہوئے کوثر کی عطا کا وقت بتایا، طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، تاریخ بتائی، ہسٹری بتائی کہ ہم نے کوثر عطا کیا ہے، ہم بڑے ہیں. کسے دے رہے ہیں کوثر؟ رسول کو دے رہے ہیں کوثر. ہم عطا کر رہے ہیں کوثر، رسول کو عطا کر رہے ہیں کوثر. تو چونکہ ہم بڑے ہیں، عطا کرنے والا بڑا ہے، تو اے میرے حبیب یہ کوثر بھی تمہیں وہاں نہیں ملے گا جہاں تم ہو، بلکہ اس کوثر کو لینے کے لیے تمہیں عرش کی بلندی پہ آنا پڑے گا. چونکہ ہم بلند ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم عالی ہیں. اور اللہ نے کوثر کو لینے کا سفر بھی بتایا، سفر معراج کی صورت میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. فاطمہ کو لینے کا سفر ہے، آغاز سفر ہے مسجد حرام، اختتام سفر ہے مسجد اقصی. فاطمہ کو لینے کا سفر ہے، مسجد حرام سے شروع ہے، مسجد اقصی پہ ختم ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ فاطمہ کو لینے کا سفر ہے، آغاز بھی مسجد، اختتام بھی مسجد. فاطمہ کو لینے کا سفر ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد سے توجہ آخری پر تک، مسجد سے مسجد تک. اللہ نے فاطمہ کو لینے کا سفر بیان کرتے ہوئے مسجد سے مسجد تک کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان کرنا چاہا کہ فاطمہ کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی، فاطمہ کی فضیلتوں کا محور مسجد ہوگی، فاطمہ کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی، فاطمہ کی عظمتوں کا نشان مسجد ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے گئے، تنہا زہرا کا دروازہ کھلا رکھا. سب کے دروازے بند کرا دیے گئے، تنہا فاطمہ زہرا کے دروازے کو کھلا رکھا. پروردگار چھوٹا سا روشن دان کھلوا دے کہ نہیں، صرف زہرا کا دروازہ کھلے گا. پروردگار نئے نئے مسلمان ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہونے دو ناراض، صرف زہرا کا دروازہ کھلے گا. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. ہونے دو ناراض، صرف فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلے گا. ہمیں اللہ کی سنت کا پتہ چل گیا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، دنیا چاہے ناراض ہو جائے بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. دنیا چاہے ناراض ہو بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے، فاطمہ زہرا خوش ہو جائے. تو کہاں کھلا دروازہ؟ مسجد میں. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ کھلا. کہاں کھلا؟ کہاں کھلا؟ مسجد میں. نہیں توجہ فرمائی؟ آغاز زمانہ رسول خدا میں عظمتوں کے دو ہی پتے تھے، عظمتوں کے دو ہی نشان تھے، عظمتوں کی دو ہی علامتیں تھی، عظمتوں کی دو ہی پہچان تھی، عظمتوں کی دو ہی آیتیں تھی، عظمتوں کی دو ہی نشانیاں تھی، عظمتوں کے دو ہی ایڈریس تھے. ایک کو کعبہ کہتے ہیں، ایک کو مسجد کہتے ہیں. بس دونوں میں فرق یہ ہے، کعبے میں علی کا دروازہ کھولا گیا، مسجد میں زہرا کا دروازہ کھولا گیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں؟ تو پہلی وجہ کیا ہے؟
جمع کی ضمیر استعمال کرنے کی کہ جہاں اللہ کو اپنی عظمت بیان کرنا ہوتی ہے تو وہاں اللہ جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے. دوسری بڑی کیفیت والی وجہ ہے جو تفسیر نور میں آیت اللہ محسن قراتی نے بھی بیان فرمائی ہے اور باقاعدہ نام لے کے بیان فرمائی ہے کہ اللہ جمع کی ضمیر کہاں استعمال کرتا ہے. دوسری وجہ، دوسرا ریزن، جہاں اللہ کوئی کام وسیلے سے کرتا ہو، جہاں کوئی کام واسطے سے کرتا ہو، جہاں کوئی کام ذریعے سے کرتا ہو، وہاں اللہ جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. آسمان کو وسیلہ بنایا پانی کو نازل کرنے کے لیے، تو اللہ نے جمع کی ضمیر کا استعمال کیا. یعنی اللہ جہاں کسی کو وسیلہ بنا کر اپنی عطا پہنچاتا ہے وہاں اللہ جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے. اللہ جانے جو بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں، جو خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں، بات تو ساری ختم ہو گئی. اللہ جہاں اپنی عطا کسی وسیلے کے ذریعے بھیجتا ہے وہاں پہ اللہ جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے. تو تلاش کیجئے اس وسیلے کو جس کے ذریعے اللہ نے کوثر اپنے رسول تک پہنچایا ہے. تصور کدے میں بس ایک ہی شخصیت ابھر کے آئے گی جس شخصیت کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اللہ نے جناب خدیجہ کے ذریعے، جناب خدیجہ کے ذریعے اللہ نے کوثر پہنچایا ہے رسول تک، جناب خدیجہ کے ذریعے. اسی لیے آپ پڑھتے نہیں ہیں زیارت وارثہ میں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انکا کنتا نورن فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. جناب خدیجہ ہی کی تو تعریف ہے. اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا ہے. کیا پڑھتے ہیں ذات وارثہ میں آپ؟ اے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ کنتا نورن فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ ہمیشہ بزرگ پشتوں میں رہے، پاک و پاکیزہ رحموں میں رہے. آپ ہمیشہ پاک و پاکیزہ رحموں میں رہے. اب بھی جناب خدیجہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی؟ جناب فاطمہ زہرا سے لے کے امام مہدی تک سب کے انوار کا مرکز جس بی بی کو بنایا ہے اللہ نے، اس بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اس طاہرہ بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. پاک و پاکیزہ بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اس طاہرہ بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اور یہ میرے خطابت کا تکہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا طاہرہ، خطابت کا نکتہ نہیں ہے، یہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. نجاست بھرے عرب میں جس بی بی کا لقب طاہرہ تھا اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں. نہیں پہنچی شاید بات، جملہ بدلو تاکہ کیفیت بدلے. میں نے کیا عرض کیا؟ نجاست بھرے عرب میں جس بی بی کو خدیجہ کہا جاتا تھا، جس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں. نجاست بھرے عرب میں، نجاست بھرے عرب میں جس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا اس کا نام خدیجہ ہے. نجاست بھرے عرب میں، نجاست بھرے عرب میں بالکل ایسے ہی جیسے جھوٹے عرب میں رسول کو صادق کہا جاتا تھا، ایسے ہی نجاست بھرے عرب میں خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا. اب بھی نہیں پہنچی بات. نجاست بھرے عرب میں خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا بالکل ایسے ہی جیسے جھوٹے عرب میں رسول کو صادق کہا جاتا تھا. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ خدیجہ نے سینکڑوں دولت مندوں کے رشتے اس لیے ٹھکرا دیے اس لیے کہ طہارت صداقت کا انتظار کر رہی تھی. اسی لیے رشتے ٹھکرا دیے.
طہارت صداقت کا انتظار کر رہی تھی، طہارت صداقت کا انتظار کر رہی تھی تاکہ پاک و پاکیزہ نسل چل سکے، پاک و پاکیزہ نسل بڑھ سکے، پاک و پاکیزہ تسلسل قائم ہو سکے۔ یہ جناب خدیجہ ہیں، اسی لیے آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، روایات کی روح سے، تاریخ کی روح سے، علماء سے بھی سنا ہے، ذاکرین سے بھی سنا ہے، واعظین سے بھی سنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے جناب خدیجہ سے کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی سب سے زیادہ جس بی بی کا تذکرہ کرتے تھے اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر تک جناب خدیجہ کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو آغاز جناب خدیجہ ہی کے تذکرے سے فرماتے تھے، اتنا تذکرہ فرماتے تھے، اتنا میں شاید پڑھ چکا ہوں یہ روایت یہاں پہ، اتنا تذکرہ فرماتے تھے، اتنا تذکرہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ تو چڑھتے بھی تھے اس تذکرے اور ذکر سے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں اور تاریخ میں ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں جو چڑھتے تھے، جو جلتے تھے، ان سب اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہم سے کون جل رہا ہے، اللہ کو تو سب کا پتا ہے کون کس سے جل رہا ہے۔ تاریخ میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے کہ کون کون جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھتا اور جلتا تھا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ چڑھا کرتے تھے بہت سے لوگ، جلن کے مارے چڑھ کے ایک دن بولنے لگے رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا، ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو خدیجہ سے بہتر بھی عورتیں ملی ہیں، خدیجہ سے بہتر بھی خواتین ملی ہیں، خدیجہ سے بہتر بھی عورتیں ملی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ رسول کے سر کے بال غصے کی وجہ سے کانپنے لگے، رسول نے فرمایا لا واللہ نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ دو ریزن میں نے بیان کر دی، آپ نے جیسے سنا میں نے دیکھا، جتنی بلندی پہ جا کے سنا میں نے دیکھا۔ اب جو ریزن بیان کرنے جا رہا ہوں میں نے بیان نہیں کیا، رسول نے بیان کیا ہے، اور یہ سوچ کے سننا ہے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے، کسی اور کے ہاں نہیں ہوتا۔ یہاں تو کم سے کم اس تذکرے کو تشنا اور پیاسا نہیں رہنا چاہیے، جو اندر بیٹھے ہوں وہ بھی، جو باہر بیٹھے ہوں وہ بھی، جو کرسی پہ آرام فرما رہے ہیں وہ بھی، جو دیوار سے لگے بیٹھے ہیں وہ بھی، جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمت جلوہ گر ہے اتنی طاقت سے بتائے گا، اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام ہوگا۔ روایت میں پڑھ دوں گا، اس کے بعد دیکھنا ہے کون کتنی بلندی پہ جا کے خدیجہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ اور موضوع سے موضوع مل جائے تو بتائیے گا، آخری وجہ حضور نے بیان کی، جب ساری دنیا مجھے ابتر کا تانا دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے فاطمہ زہرا عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں یہ عظمتیں ہیں، جس طریقے سے اللہ نے اپنی بلندی کی وجہ سے ایک بڑا مہین اور نازک سا نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی نزاکتوں سے بھرا ہوا، اور آپ کے اذہان پر اعتبار ہے کہ بہت جلدی سمجھ جائیں گے۔
नाजुक सा नुक्ता, बड़ी नजाकतों वाला नुक्ता। नूर फातिमा लेने के लिए रसूल को अल्लाह के पास जाना पड़ा। तय है ना बात? इसके जेर असर जेर सायक नाजुक सा नुक्ता समझिए। अल्लाह ने नूरे फातिमा की बुलंदी बयान करने के लिए रसूल को अपने पास बुलाया कि चल के आइए फातिमा लेने के लिए। यही वजह शायद आप पहुंचे नहीं, समझ नहीं पाए। यही वजह है कि नूरे फातिमा रसूल तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने जिसको वसीला बनाया उसको भी लेने के लिए रसूल को दर खदीजा तक जाना पड़ा। नहीं पहुंची बात? जिनकी नजर तारीख तक पहुंच गई है बताएं। भाई अल्लाह के पास भी रसूल को जाना पड़ा, खदीजा के पास भी चल के जाना पड़ा। खदीजा घर बैठे नहीं आई है, रसूल को बारात लेके जाना पड़ा है। घर बैठे नहीं मिली खदीजा, बारात लेके गए हैं रसूल। कौन रसूल बारात लेकर गए हैं? जो रसूल कभी आयत लेने नहीं गया, कभी कुरान लेने नहीं गया, कभी सूरा लेने नहीं गया, वो खदीजा को लेने खदीजा के दरवाजे तक गया है। भाई और बीवियां और हैं, खदीजा और है, और बीवियां रसूल के घर भेजी गई है। खदीजा दुल्हन बनाकर लाई गई है। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। महसूस फरमा रहे हैं? इन्ना आतैना कल कौसर, रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया। अब आ जाइए कौसर पे। ये तो बात तय हो गई कि जिसने अता किया है उससे अजीम कोई नहीं, जिसको अता किया है उससे अजीम भी कोई नहीं। बात तय हो गई। अब किसमें हिम्मत है कि उसकी अजमत बयान कर सके जो चीज अता की गई है? क्या अता किया गया है? कौसर अता किया है। कौसर अता किया है। कौसर समझिए, कौसर क्या है? जिसने अता किया वो भी बड़ा, जिसको अता किया वो भी बड़ा। तो कौसर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कौसर ऐसा तोहफा होना चाहिए जिससे बेहतर तोहफा अल्लाह के खजाने में भी कोई ना हो, जिससे बेहतर तोहफा रसूल को भी कुछ मिला ना हो। रिवायात में है कौसर से मुराद हौज़ कौसर है, कौसर से मुराद दरियाए कौसर है, कौसर से मुराद नबूवत है, कौसर से मुराद रिसालत है, कौसर से मुराद जन्नत है, कौसर से मुराद बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं, कौसर से मुराद कुरान है। लेकिन आप कायदा समझिए कौसर का। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, रिवायत में है, अहादीस में है, हम किसी चीज़ को झुटला थोड़ी रहे हैं, लेकिन आप कौसर का कायदा समझिए। अता करने वाला बड़ा, जिसको अता हुआ है वो भी बड़ा। तो कौसर कोई ऐसी शय होनी चाहिए कि जो उसके खजाने कुदरत में भी जिससे बेहतर कुछ ना हो, और रसूल के पास भी ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो रसूल के अलावा किसी और को मिली ना हो। यानी हर उस चीज को कौसर कहा जा सकता है जो रसूल के अलावा किसी और के पास ना हो। हर वो चीज, पहुंच गई ना बात, हर वो चीज कौसर हो सकती है जो रसूल के सिवा किसी और के पास ना हो। कुरान भी कौसर हो सकता है, रसूल के अलावा किसी और के पास कब है? कुरान भी कौसर हो सकता है, रसूल के सिवा किसी और के पास नहीं है। और आगे बढ़िए, अली किसके पास है? अली किसके पास है? आदम के पास है, नूह के पास है, इब्राहिम के पास है, इस्माइल के पास है। अली रसूल के अलावा किसी और के पास है ही नहीं। अली तो अजल से ही रसूल का है।
اب تک رسول کا ہے. یہ اتنا رسول کا ہے, اتنا رسول کا ہے کہ ہمیں تو آنے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یہ اسی کا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس ذریعہ اتنا معتبر ہے, وسیلے اتنے معتبر ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو پتا چل ہی نہیں سکتا. جب ولادت ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جناب آمنہ کے ہاں, تو جیسے جناب خدیجہ کو سب نے چھوڑ دیا تھا, ویسے جناب آمنہ کو بھی سب نے چھوڑ دیا تھا. اس لیے کہ آپ کی شادی ہوئی تھی جناب عبداللہ سے, حضور کے والد سے. سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہمارے گھر میں ہو جائے, ہماری بیٹی سے ہو جائے یا ہم سے ہو جائے. چونکہ جناب عبداللہ جب چلتے تھے تو روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے جبین سے نور نبوت ساطع ہوتا تھا. نور نبوت سب کو پتا تھا کہ یہ کوئی بلند شخصیت ہے, اس لیے ہر کوئی چاہتا تھا کہ عبداللہ کی شادی ہم سے ہو جائے. سب عورتوں نے چھوڑ دیا حسد کے مارے, اور عورتوں کے حسد سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے. یہ عورتوں کا حسد ہے, عورتوں کا حسد صرف گھر میں نہیں رہتا, میدان میں بھی آ جاتا ہے. محسوس فرما رہے ہیں؟ سب یہ چاہتے تھے کہ ہم سے شادی ہو جائے, سب نے چھوڑ دیا. اس وقت بھی جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لے گئی, یعنی مولا کائنات کی ماں, مولا کائنات کی والدہ. جب واپس ہوئی, ذریعہ دیکھیں, وسیلہ جس کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ علی تو ازل ہی سے نبی کا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جب تشریف لائیں, جناب ابو طالب سے بتانا شروع کیا کہ بچہ پیدا ہوا, ایسا بالکل طاہر مطہر, نور چمک رہا ہے, لگ رہا ہے افضل ہے, بالکل پاک و پاکیزہ, ناف کٹی ہوئی. جناب ابو طالب کو کسی بات کا تعجب نہیں ہوا, نہیں پہنچی بات. جناب ابو طالب کو کسی بات کا تعجب نہیں ہوا, بلکہ پلٹ کے جناب ابو طالب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ایسا ہی بیٹا 30 سال کے بعد تیری گود میں آئے گا جو اس رسول کا وزیر ہوگا, وصی ہوگا, خلیفہ ہوگا. تو ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کیا علی تو جو چیز رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو وہ کوثر ہے. اب بتائیے شہزادی فاطمہ کس کے پاس ہے؟ رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے؟ شہزادی فاطمہ مفہوم کوثر ہے, منطوق کوثر ہے, مصداق کوثر ہے. اب عربی ادب کے اعتبار سے 2-4 باتیں سن لیجئے. میں آپ کو عربی ادب سناؤں گا عربی ادب. سوچنا ذہن میں شہزادی ہے. ادب بھی اہل بیت کے فضائل ہی بیان کرتا ہے. سوچنا آپ کو شہزادی فاطمہ کی فضیلت ہے. کوثر عربی ادب کے اعتبار سے مصدر ہے. مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے سب ہوں وہ خود کسی سے نہ ہو. میں نے کیا عرض کیا؟ میں سناؤں گا عربی ادب, آپ کو سوچنا ہے. فاطمہ کوثر مصدر ہے, مصدر وہ لفظ ہے جس سے سب ہوں وہ خود کسی سے نہ ہو. تنہا ترین انوار میں نور فاطمہ وہ نور ہے جو کسی اور کے سل میں نہیں رہا ہے, ڈائریکٹ رسول کو ملا ہے. یعنی فاطمہ کسی سے نہیں ہے, فاطمہ سے 11 امام ہیں. محسوس فرما رہے ہیں؟ فاطمہ سے 11 امام ہیں. تو مصدر وہ لفظ جس سے سب ہوں وہ خود کسی سے نہ ہو. اب مصدر ہے تو کس چیز کا مصدر ہے؟ کون سے معنی اور کون سے لفظ نکلیں گے اس سے؟ کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا, یعنی ہر خیر نکلے گا کوثر سے. کوثر ہے فاطمہ. اب یہ خیر کیا ہے؟ قرآن نے پھر آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, تمہارے رب کا رزق خیر ہے, تمہارے رب کا رزق خیر ہے. یعنی ہر رزق خیر ہے, خیر ملے گا کوثر سے. کوثر ہے فاطمہ. اب جو بھی رزق ہے سب ملے گا فاطمہ سے. کھانا رزق, پانی رزق, اولاد رزق,
सल्तनत रिस्क, जाहो हशम रिस्क, इज्जत रिस्क, दौलत रिस्क, सरबत रिस्क, जिसे जो चाहिए जाए दरे फातिमा पर। दौलत चाहिए जाओ फातिमा के पास, इज्जत चाहिए जाओ फातिमा के पास, खाना चाहिए जाओ फातिमा के पास, सरबत चाहिए जाओ फातिमा के पास, जाओ हशम चाहिए जाओ फातिमा के पास, इज्जत चाहिए जाओ फातिमा के पास, खाना चाहिए जाओ दरे फातिमा पर, पानी चाहिए जाओ दरे फातिमा पर, रोटियां चाहिए जाए दरे फातिमा पर, रोटियां चाहिए जाओ दरे फातिमा पर, रोटियां चाहिए जाओ दरे फातिमा पर। इसीलिए आपने देखा नहीं, आसमान के फरिश्ते रोटियां लेने नबी के दरवाजे पे नहीं गए थे, फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आए थे। क्या ले गए? रोटियां ले गए। अब जुमला पहले पढ़ चुका हूं शायद, मगर सुन लीजिए एक बार। क्या ले गए? रोटियां ले गए। कहां ले गए? जन्नत में ले जाके रखी रोटियां। कौन भूखा था जन्नत में? कौन भूख से मरा जा रहा था जन्नत में? किसे भूख लगी थी जन्नत में? हो सकता है अल्लाह ने जन्नतियों के जन्नत में जाने से पहले उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया हो और रोटियां मंगाई दरे फातिमा से। अल्लाह ने जन्नतियों के जन्नत में जाने से पहले उनके खाने पीने का इंतजाम किया है। दरे फातिमा से रोटियां मंगाकर दरे फातिमा ही से रोटियां क्यों मंगाई? ये बताने के लिए मंगाई कि संभल के जन्नत में आना, उस दुनिया में भी ज़हरा के टुकड़ों पर पले हो, इस दुनिया में भी ज़हरा के टुकड़ों पर पलोगे। एक सलावत पढ़े मिलजुल के फातिमा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। महसूस फरमा रहे हैं? तो कौसर मस्दर है। मस्दर वो लफ्ज जिससे सब हो, वो खुद किसी से ना हो। अब आ जाइए आप तारीख की तरफ, हिस्ट्री की तरफ। कौसर समझना है हकीकत में, तो इसका शान नुजूल देखिए। सूरह का शान नुजूल क्या है? सूरह की शान नुजूल क्या है? आस बिन वाइल लानती मक्के में यह ऐलान करता फिर रहा था कि माज़अल्लाह मुसलमानों का रसूल मोहम्मद अबतर है। अबतर यानी बेऔलाद, बेनस्ल। अल्लाह ने रसूल को बेटे दिए मगर मसलहतन वापस ले लिए। और लोगों के जहन में यही ख्याल है अज़ल से लेके आज तक कि नस्ल बेटों से चलती है, बेटियों से नहीं चलती। तो रसूल की नस्ल को आगे बढ़ना नहीं है, इसलिए वो बताते फिर रहे थे कि रसूल अबतर है। क्यों जरूरत पेश आई अबतर बताने की? किस लिए जरूरत पेश आई अबतर बताने की? इसलिए कि इस्लाम बढ़ रहा था, कुफ्र सिमट रहा था, काफिर परेशान था, काफिर अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि इस्लाम उसी दिन तक फैलेगा जिस दिन तक मोहम्मद दुनिया में है। चूंकि मोहम्मद साहिब औलाद है नहीं, तो इधर मोहम्मद दुनिया से जाएंगे, इस्लाम सिमट जाएगा। इसलिए कि इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा? चूंकि औलाद तो है नहीं, इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा? औलाद तो है नहीं। काफिर था मगर उसे भी पता था इस्लाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी औलाद की होती है, असहाब की नहीं होती। औलाद की होती है, असहाब की नहीं होती। पत्थर, कंकर, कूड़े कुछ भी सहकर परेशान न होने वाला रसूल जबीन पे बल पड़े। अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल फरमाया। रसूल ये अबतर कह रहे हैं तो तुम क्यों परेशान हो? हम तो तुम्हें कौसर दे रहे हैं। अब समझे आप, कौसर की बहुत सारी तफसीर हो सकती है। कुछ भी मानते रहिए आप, दरियाए कौसर मानते रहिए, जन्नत मानते रहिए, नबूवत मानते रहिए, कुछ भी मानते रहिए, लेकिन अगर कौसर को असल में समझना है
तो इस अबतर से समझ में आएगा। कौसर के मुकाबले पर अबतर है, अबतर के मुकाबले पे कौसर है। तुम्हारा दुश्मन बे औलाद और बेनस्ल है, इसका मतलब अल्लाह कौसर के जरिए अपने रसूल का ताकत और यकीन बढ़ा रहा है कि वो तो बे औलाद हैं मगर तुम बे औलाद नहीं रहोगे, हम तुम्हें फातिमा की शक्ल में कौसर अता कर रहे हैं, जिससे तुम्हारी नस्ल इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि दुनिया में किसी की नस्ल हो न हो, तुम्हारी नस्ल दुनिया के हर कोने में रहेगी। और तुम्हारी नस्ल को बढ़ा के दायम करके इतना कायम कर दूंगा, इतना कायम कर दूंगा, इतना कायम कर दूंगा कि तुम्हारी नस्ल के आखिरी वारिसी को कायम बना दूंगा, फिर उसकी हुकूमत को कयामत से मिला दूंगा। यह है कौसर के असल माना। इन्ना शानिअका, आपका दुश्मन। शानिया अरबी अदब के एतबार से इसमें फाइल है शानिउन, शानिउन के आगे का लगाया है, असल वर्ड है शानिउन। इसमें फाइल अरबी अदब में इस्तिमरार पे दलालत करता है। इस्तिमरार यानी हमेशगी, कल पर भी, आज पर भी, आने वाले कल पर भी। तुम्हारा दुश्मन अबतर है, मतलब कल भी अबतर था, आज भी अबतर है, हमेशा अबतर रहेगा। मजे की बात मालूम है क्या है इसमें? लुत्फ की बात मालूम है क्या है इसमें? आस बिन वाइल लानती ने अबतर कहना शुरू किया था। किसने कहना शुरू किया था? आस बिन वाइल ने। आस बिन वाइल को जानते हैं? नहीं जानते? अमर आस को तो जानते ही होंगे। अमर आस बिन वाइल का बेटा था। पहुंची बात? अमर आस बिन वाइल का बेटा है। बेटा तो है, कुरान कह रहा है अबतर है। नहीं तवज्जो फरमाई? भाई बेटा तो है, कुरान कह रहा है अबतर है। अब मुझे नहीं पता किसका जहन कहां पहुंचेगा, किसका दिमाग कहां पहुंचेगा। मैं तो रिवायत सुना के आगे बढ़ जाऊंगा। छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला अबतर कहा है कुरान ने, मगर बेटे तो दिखाई देते हैं। मौला ने फरमाया होते किसी और के हैं, नाम किसी और का होता है। महसूस फरमा रहा है? मतलब समझे आप? अबतर की एक कंडीशन और एक मसला तो यह है, और अबतर की दूसरी वजाहत और दूसरी तफसीर यह है कि होते तो हैं मगर बता नहीं सकते हम किसके हैं। आप देख लीजिए, क्या समझ रहे हैं? खत्म हो गई यजीद की नस्ल, बता नहीं सकते, मगर बता नहीं सकते। ये एजाज सिर्फ नस्ल ज़हरा को मिला है। ये फजीलत सिर्फ नस्ल रसूल को हासिल है। जिसके हैं उसी के बताते। और रोज़े महशर अल्लाह जब आवाज देगा, पुकारेगा, किसको किसके नाम से, किसको किसके नाम से, किसको किसके नाम से पुकारेगा। लेकिन जब फातिमा की औलाद की बारी आएगी तो अल्लाह आवाज देगा, अय्युहल फातिमियून, जितने भी फातिमा वाले हैं सब इधर आ जाएं। जितने भी फातिमा वाले हैं सब इधर आ जाएं। और छठे इमाम फरमाते हैं, हमारी जद्द माजिदा को फातिमा इसलिए कहा जाता है कि रोज़े महशर शहजादी फातिमा के जरिए से अल्लाह फातिमा के चाहने वालों को निजात देगा। और रोज़े महशर जुमले की कैफियत पहुंचे तो बताइएगा, बहुत आराम से पढ़ूंगा सुकून से। रोज़े महशर परवरदिगार आलम आवाज देगा, ऐ फातिमा, जितने भी तुम्हारे चाहने वाले हैं, जिनकी शिफात तुम कराना चाहती हो, उनको जन्नत में दाखिल करो। छठे इमाम फरमाते हैं, शहजादी फातिमा यानी हमारी जद्दा फातिमा अपने चाहने वालों को ऐसे चुन लेंगी जैसे एक अच्छा किसान गंदे दानों में से अच्छे दाने चुन लेता है।
اس طریقے سے چنیں۔ شہزادی فاطمہ دشمن ابتر ہے۔ دشمن کس کا دشمن؟ رسول کا۔ اچھا صرف رسول کا دشمن ابتر نہیں ہے، میدان مباہلہ میں جب اللہ نے بلایا ہے رسول کو تو تنہا تھوڑی بلایا ہے، رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، شہزادی فاطمہ بھی ہیں۔ نماز کا حکم پہنچایا تو رسول نے پہنچا دیا کہ سب اہل بیت کو لے کے آئے تھے؟ پہنچا دیا۔ روزے کا حکم پہنچایا، خود ہی پہنچا دیا۔ یہ میدان مباہلہ میں رسول کے ساتھ پورے لشکر کو کیوں بھیجا؟ اللہ جواب دے گا یہ نماز روزوں اور حج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لعنت کا مسئلہ ہے۔ اگر صرف رسول میدان مباہلہ میں آتے تو قاعدہ یہ بنتا کہ جو رسول کے مقابلے پر آیا ہے وہ لعنتی ہے۔ اس لیے میں نے صرف رسول کو میدان میں نہیں بلایا، رسول کو بھی بلایا، زہرا کو بھی بلایا، حسن کو بھی بلایا، حسین کو بھی بلایا، علی کو بھی بلایا، تاکہ اب قاعدہ یہ بنے جو رسول کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو حسن کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو حسین کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، چاہے مسلح پر مقابلے میں آئے یا مکان میں مقابلے پر آئے یا میدان میں مقابلے پر آئے، لعنتی۔ جو فاطمہ کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، چاہے گھر کے اندر کوئی مقابلے پر آئے تب بھی لعنتی، دربار میں کوئی مقابلے پر آئے تب بھی لعنتی، جو زہرا کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، زہرا کے مقابلے پر آنے والا لعنتی ہے۔ جو آئے مقابلے پر لعنتی ہے، جو بھی علی کے مقابلے پر آئے لعنتی ہے۔ اس لیے کہ رسول پوری زندگی شہزادی فاطمہ کی عظمت اور علی کی عظمتیں بتاتے ہوئے چلے گئے۔ بس ایک روایت سن لیجیے اور میں بات اپنی تمام کر دیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ بتاتے ہوئے چلے گئے پوری زندگی۔ فضال بن حسن مولا کے چاہنے والے تھے، وہ ابو حنیفہ کے پاس آئے۔ کیا نام؟ فضال بن حسن، اہل بیت کے چاہنے والے۔ کہاں گئے؟ ابو حنیفہ کے پاس۔ ابو حنیفہ کے پاس آ کے بولے کہ سرکار میرا ایک بھائی ہے، میں ہوں، روزانہ میرے بھائی میں اور مجھ میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، بحث ہوتی رہتی ہے۔ میرا بھائی چاہتا ہے مولا علی کو اور میں ان کو چاہتا ہوں جن کو آپ چاہتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ میں ان لوگوں کی افضلیت بیان کر سکوں کہ وہ علی سے کیسے افضل ہیں۔ ابو حنیفہ نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بڑی آسان بات ہے۔ کہا کیا بتائیے؟ کہ اب اگر بحث ہونا تو جا کے اپنے بھائی سے کہنا کہ افضلیت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی رسول کے پاس دفن نہیں ہے، دور دفن ہے، یہ لوگ رسول کے برابر میں دفن ہے، تو جو رسول کے جتنا قریب اتنا ہی افضل۔ فضال بن حسن نے کہا، فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے کہا، لیکن سرکار معاف کیجئے گا، اس نے تو فوراً مجھے جواب سنا دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہاں دفن ہے یہ؟ رسول کے پاس۔ تو میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا یار پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اپنی زمین میں دفن ہے کیا؟ یہ اپنی زمین میں دفن ہے، اپنی زمین ہے ان کی، یا اس وجہ سے دفن ہے کہ انہوں نے رسول کو دے دی تھی، رسول کو تحفے میں دے دی ہو اور انہیں بعد میں یاد آیا ہو کہ یہ تو ہم نہیں دی تھی اس لیے دفن ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے رسول کو تحفے میں دے کر واپس لے لی تو رسول نے روایت میں فرمایا ہے کہ جو تحفہ دے کے واپس لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنا لعاب تھوکا ہو، چاٹ لیا ہو۔ یہ روایت ہے۔ ابو حنیفہ صاحب سوچ میں پڑ گئے،
انہوں نے کہا اب یہ کہنا کہ ان کی زمین تو نہیں تھی، یہ اصل میں وراثت میں ملی تھی رسول کی بیوی کو، اور وہ ان کی بیٹی تھی، تو بیٹی کے ذریعے سے وراثت میں ملی ہوئی زمین میں یہ دفن ہے۔ اپنی بیٹی کی وراثت میں یہ دفن ہے۔ بہت توجہ دیجیے گا عزیزو، جو باہر بھی بیٹھے وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھیں، بات پہنچے تو بتائیے گا، آخری بات ہے، بات تمام کرنے جا رہا ہوں، پورے قد اور پوری طاقت خطابت کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سماعت فرمانا ہے۔ یہ کس چیز میں دفن ہے؟ وراثت میں۔ کہ سرکار میں نے بھی بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے کہا کہ یہ اپنی بیٹی کی وراثت میں دفن ہے۔ تو اس نے تو پھر پلٹ کے جواب دے دیا کہ جو دفن انہی کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث سنا کے انہوں نے رسول کی بیٹی کو وراثت سے بے دخل کیا تھا۔ جب رسول کی وراثت اپنی بیٹی کو نہیں پہنچ سکتی تو رسول کی وراثت ان کی بیٹی کو کیسے پہنچ جائے گی؟ جب رسول کی وراثت اپنی بیٹی کو نہیں پہنچ سکتی تو رسول کی وراثت ان کی بیٹی کو کیسے پہنچ جائے گی؟ اپنی بیٹی کو نہیں پہنچ سکتی تو ان کی بیٹی کو کیسے پہنچ جائے گی؟ ابو حنیفہ نے کیسے نکالو باہر، یہ رافضی ہے، یہ ہمارا والا نہیں ہے، رافضی ہے، بھلے سے رافضی ہو مگر اس نے ثابت تو کر دیا کہ اپنی زمین پہ دفن نہیں ہے، اپنی زمین پہ دفن نہیں ہے۔ جملہ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، آخری فر تک توجہ، پوری طاقت سے یہاں بیٹھے ہر زہرا کے چاہنے والوں کو زہرا کے حق کو دکھاتے ہوئے پوری طاقت سے سننا ہے۔ بھئی جب یہ ثابت ہو گیا کہ زمین ان کی نہیں ہے تو دو ہی راستے بچے ہیں، یا تو زہرا کو وراثت دو یا اپنے اپنے مردے اکھاڑ کے زمین سے لے جاؤ۔ پہنچی بات؟ اور ایک جملہ سن لیجئے، طاہر جدولی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو برابر میں دفن ہے نا، یہ زمینوں کی کوالٹی ہوتی ہے۔ زمینوں کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ دفن ہو جائے جہاں اس کے دفن کی حیثیت نہیں ہے تو وہاں سے نکل کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کا ہے، لیکن یہ پھر بھی دفن ہے۔ رسول کے پاس دفن ہونے کی حیثیت ہے تو نہیں، مگر یہ پھر بھی ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ خود دفن نہیں ہے، انہیں رسول نے پکڑا ہوا ہے۔ توجہ عزیزو، خود نہیں رکے ہوئے ہیں رسول، آخری پر توجہ، خود نہیں رکے ہوئے ہیں، رسول نے انہیں روکا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ رسول کو پتا ہے انہیں ہر میدان سے بھاگنے کی عادت ہے۔ رسول کو پتا ہے ہر میدان سے بھاگنے کی عادت ہے۔ محشر میں جب آواز دی جائے گی فاطمہ کے حق کے لٹیرے سامنے آئے، کہیں محشر کے میدان میں بھاگ نہ نکلے، رسول اٹھائے خدا کے سامنے پیش کر دیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ یہ ہے زہرا، حق لوٹا گیا، یہ کوثر ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ کوثر کے ذریعے سے رسول کی فاطمہ اکلوتی بیٹی ثابت ہوتی ہے، کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ زہرا فضیلتوں کا منارہ جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا، اور مصیبتوں کا وہ نشان کہ خود ہی شہزادی نے فرمایا صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔
بابا یہ مصیبتیں اتنی پڑی ہیں مجھ پر کہ اگر دن میں پڑ جائیں تو دن مثل سیاہ رات کے ہو جائیں. کیسی مصیبتیں؟ الامان الحفیظ. آپ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ رونے کے لیے. تو پھر رونے کے لیے میرے لفظوں کے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں؟ کیا اور کچھ بولنا ہے؟ فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی. پسلیاں ٹوٹنے کا جو منظر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بتایا ہے، میں منبر پر بیٹھا ہوں، ایسا منظر بیان کیا ہے اور ایسی مصیبتیں بیان کی ہیں زہرا پہ ڈھائی جانے والی، جو میں منبر سے بیان بھی نہیں کر سکتا. دروازے کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، دروازہ جل کے گرنے لگا. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دروازہ گر رہا ہے، اوپر سے دروازہ ٹوٹ کے گرا، تب بھی فاطمہ دروازہ پکڑے رہی. دروازے کو پکڑے ہوئے ہاتھ جیسے ہی سامنے آئے تو ظالم کا تازیانہ لہرایا. تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. پھر بھی شہزادی نے دروازہ نہیں چھوڑا. سنیں گے آپ؟ میں چاہے جتنی آہستگی سے پڑھوں، آپ غم کی شدت سے سنیے گا. آنسو رکنے نہیں چاہیے، تھمنے نہیں چاہیے. رسول کی بیٹی کو رو رہے ہیں آپ، فاطمہ زہرا کو رو رہے ہیں. اس زہرا کو جب بھی آپ مجلس سے عذاب برپا کرتے ہیں، یہی وہ زہرا ہے جو ہر مجلس میں آپ سے پرسہ لینے آتی ہے. آج زہرا کا پرسہ دے رہے ہیں تو سوچ سکتے ہیں نا کون کون آیا ہوگا. کہیں حسن ہوں گے، کہیں حسین ہوں گے، کہیں علی ہوں گے. وہ سکینہ بھی تو آئی ہوگی جس کی خود کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. ہماری نگاہوں میں تو وہ تاب نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. گنہگار اور خطاکار آنکھیں ہیں، لیکن سوچیے اہل حرم میں کتنا کوہرام مستہ ہوگا جب ایک طرف سے فاطمہ پسلیاں پکڑ کے آتی ہوگی، ایک طرف سے سکینہ پسلیاں پکڑ کے آتی ہوگی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اب سناؤں میں؟ ظلم و ستم سناؤں؟ محسوس فرمائیں گے. جب دروازے کو پیچھے سے شہزادی نے چھوڑا نہیں تو ایک ظالم نے اپنے ناپاک پیر اٹھائے، دروازے کو پیر سے دھکا دیا، پیر سے گرایا. دروازہ اور دیوار کے درمیان فاطمہ پس گئی. آگے بڑھوں؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پھر بھی زہرا ہمت نہیں ہاری، جلدی سے دروازے کے پیچھے سے نکلی اور ہاتھ کو اس طریقے سے کر کے کھڑی ہو گئی کہ میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گی. اب ظلم سنیں گے، دل لرز رہا ہے. ایک ظالم نے اپنی تلوار نکالی، دستے کو فاطمہ کی پسلیوں پہ مارا. شہزادی نے آواز دی، فضا دوڑو، میرا محسن مارا گیا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں بھی فاطمہ کو علی کا اتنا خیال تھا. جب علی کو گھر سے باہر لے جایا گیا، فضا نے آواز دی، شہزادی. وہ لوگ علی کو باہر لے گئے، فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی، باہر کی طرف دوڑی، علی کے دامن کو تھاما. میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو. فاطمہ کو علی کا اتنا خیال تھا کہ جب بھی علی گھر سے باہر جاتے تھے، پسلیاں پکڑ کے فاطمہ چلتی تھی. جیسے علی گھر میں آتے تھے، پسلیاں چھوڑ کے سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی. فضا نے پوچھ لیا، زہرا علی گھر سے باہر ہوتے ہیں تو پسلیاں پکڑ کے چلتی ہیں، علی گھر میں آتے ہیں تو پسلیاں چھوڑ دیتی ہیں. زہرا نے طلب کے فرمایا،
زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. علی کو اندازہ ہوا، آخری وقت میں اندازہ ہوا جب علی کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، مولا اتنے صابر کیوں روئے؟ کہ سلمان فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی مگر کبھی بتایا نہیں کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.